قیامت والے دن اس کے کانوں کے اندر سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ یعنی ہر وہ بندہ جس کی نفسیات یہ بن جاتی ہیں کہ میں نے کسی کا عیب تلاش کرنا ہے، میں نے کسی کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ کرتا کیا ہے، کس سے ملتا ہے، یہ ایک نفسیاتی عارضہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے، آپ کا موبائل پکڑتے ہیں، موبائل پکڑ کے وہ کال لوگ جو ہے نا اس کو دیکھنا، کال ہسٹری چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر وہ بندہ جو تجسس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اداسی اور غمگینی اور ڈپریشن اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ 24 گھنٹے کوئی دیکھتا رہے اور سنتا رہے، یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بیوی کو یہ ہوتا ہے دلچسپی کہ میرا شوہر کیا کرتا ہے، میرا خامند کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ رابطہ ہے، کون سی کال آتی ہے، کس کا نمبر کس طرح سیو کیا ہوا ہے، چیٹ کیا ہو رہی ہے، اور وہ سارے کے سارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس معاشرے میں جو گناہ پائے جاتے ہیں اس میں سب سے جو بنیادی گناہ میں نے انالیسس کیا ہے، میں نے دیکھا ہے، وہ ہے لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنا۔ یعنی کہ اب یہ لوگوں کے عیب تلاش کر کے اس کو معاشرے میں اچھالنا، بلیک میلنگ کرنا، اور اس سے نہ جانے ہمیں کیا کچھ ہمارے مقاصد ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور پھر اس کی ڈیجیٹل بہت سی ایسی صورتیں اختیار ہو چکی ہوئی ہیں جو ہمیں وہ گناہ ہی محسوس نہیں ہوتی۔ ہمیں ان صورتوں کے متعلق یہ خیال ہے کہ یہ ہماری مہارت ہے، یہ ہماری سکل ہے، یہ ہمارا فن ہے، تو گویا کہ اس کی ڈیجیٹل بہت سی صورتیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں لجنۃ العلماء کے مدیر الشیخ فیضل حیات حافظہ اللہ۔ تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کی تعلیمات عیب جوئی کے حوالے سے کیا ہیں، اور اس دور میں جو ڈیجیٹل دور ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اس میں اس کی کیا جدید صورتیں ہیں، اس حوالے سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدی، اما بعد۔ یہ عیب جوئی جس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، شریعت میں اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یا تعبیر جو استعمال کی گئی ہے وہ ہے تتبع العورہ یا تتبع العورات۔ تو تتبع کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، اور عورت ان کی جمع ہے۔ عورہ کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جس کو کوئی چھپا کے رکھنا چاہتا ہے، لیکن یعنی ایک ایسی چیز جو آپ کو دکھانا نہیں چاہتا لیکن آپ دھکے سے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اب اس میں دونوں چیزیں ہی آ جاتی ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ اس شخص کا آپ کی نظر میں وہ عیب ہو کہ نہ ہو، لیکن آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی نظر میں ہو کہ یار میں کسی کو دکھانا نہیں چاہتا۔ تو مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو کوئی کسی کو دکھانا نہیں چاہتا، اس کو جان بوجھ کے جاسوسی کے ذریعے، اور آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس کی ریکی کر کے اس کو دیکھنا، یہ تتبع عورات میں آتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، اور قرآن کریم میں بھی تجسس کو تو منع کیا گیا ہے، اور اس کے اندر سوء ظن بھی ہوتا ہے، کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا کہ یقیناً یہ کوئی نہ کوئی غلط کام کرتا ہوگا، لہٰذا میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ تو سورہ حجرات کے اندر جہاں اور بہت ساری معاشرتی برائیاں جو ہے ان کی اصلاح کی گئی ہے، اور ان کو ذکر کر کے اور ان کے اوپر قرآن کریم نے تبصرہ کیا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، کہ اے مومنوں سوء ظن سے اجتناب کرو، کسی کے بارے میں برا سوچنے سے اجتناب کرو، کیونکہ جو سوء ظن ہے یہ گناہ ہے، اور آگے پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ تو یہ عیب جوئی کرنا اور عیب تلاش کرنا، تتبع عورات جو ہے، یہ جاسوسی کی ہی ایک شکل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے نا، اس میں تو اس کو بڑا واضح انداز سے کیا گیا ہے۔ سنن ابو داؤد وغیرہ کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا من آمن بقلبہ ولم يدخل الایمان، یا من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی زبان سے تو وہ ایمان لے آئے ہوئے ہیں لیکن ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، لا تتبعوا عورات المسلمین، مسلمانوں کی عیبوں کی تلاش نہ کرو، مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو، فإنہ من یتتبع عورات الناس یتتبع اللہ عورتہ، کہ جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے عیب تلاش کرتا ہے۔
وَمَن يَتَتَبَّعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پھر اس کی ایپ تلاش کرنا شروع کر دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جو ہے نا وہ ذلیل کرے گا اور رسوا کرے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کہیں جا کے کیوں نہ چھپ جائے۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے کہ انسان جب یہ کوشش کرتا ہے نا کہ میں کسی کو رسوا کر دوں، میں کسی کی ایسی چیز جسے وہ کسی کو دکھانا نہیں پسند کرتا، میں اس کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس کی ان چیزوں کو کر دوں، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو الجزاء من جنس العمل، جس قسم کا اس نے گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی اسی طرح سے دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے گناہ کو کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو سامنے لے کے آتا ہے۔ اسی طرح اور بھی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ عمومی حدیث ہے، اس میں تتبع عورات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے من استمع الی حدیث قوم وهم له کارہون، جو بندہ کسی ایسی قوم کی ایسی بات کو سنتا ہے جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اچھی بات ہو سکتا ہے وہ بری بات ہو، لیکن وہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی بندہ اس کی بات، ان کی اس بات کو سنے، لیکن پھر بھی وہ سنتا ہے، ریکارڈنگ کے ذریعے یا کسی بھی چیز کے ذریعے اس کو سننے کی کوشش کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صب فی اذنیہ الآنک یوم القیامہ، قیامت والے دن اس کے کانوں کے اندر سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ تو یہ والی جو چیزیں ہیں ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا کبیرہ گناہ ہے، جس کو بعض دفعہ نا ہم، آپ یہ کہہ لیجئے کہ اپنی مہارت سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی مجھے تو بڑے پتہ ہوتا ہے، میں لوگوں کے موبائلوں کا مجھے پتہ ہے، اس طرح اس انداز سے یہ جو چیزیں ہیں تو ان سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم اسلامی تعلیمات جو آپ نے مختصراً بتائی ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک کبیرہ گناہ ہے، اور یقیناً اس سے ہر مسلمان کو اجتناب کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہم اسے عوام الناس کی زبان میں کہیں تو یہ ایک ترقی یافتہ ایک دور ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، لوگ سوشلائز ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو اس انٹرنیٹ کی دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، نیگیٹو بھی ہے، پازیٹیو بھی ہے، اور بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جن کو ہم اپنی مہارت، اپنی سکلز اور اپنا ایک فن سمجھتے ہیں، لیکن اگر اس کو اسلام کے اکارڈنگ دیکھیں تو وہ گناہ ہوتا ہے۔ تو کیا اس دور میں جو ڈیجیٹل دور ہے، ڈیجیٹل اس کی کیا صورتیں بنتی ہیں، غیبت اس کی ایپ جوئی تلاش کرنے کے حوالے سے کیسے ہم دیکھیں گے کہ آج کیسے اس کی کیا کیا صورتیں ہیں معاشرے میں اختیار ہو چکی ہوئی ہیں، اس حوالے سے جو ڈیجیٹل اس کی صورتیں ہیں اور اس حوالے سے ناظرین کو بتائیے کہ کیسے آج کے دور میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی نا بڑی سیدھی سادی صورتیں ہیں، اور آپ یہ کہہ لیجئے کہ معاشرے کے اندر وہ عام طور پہ پائی جاتی ہیں اور لوگ ان پہ توجہ نہیں کرتے۔ میں آپ کو سیدھی سی بات، مطلب آپ نے اپنا موبائل پکڑا ہوا ہے نا، آپ سمجھیں گے، میں آپ کو کہتا ہوں جی کامران صاحب اپنا ذرا موبائل دیجیے گا، میں نے کال کرنا چاہتا ہوں، تو آپ دیکھیے کہ اس میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ مجھے چاہیے یہ کہ میں چپ کر کے کال کر کے آپ کو موبائل واپس دے دوں، لیکن بعض لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے، آپ کا موبائل پکڑتے ہیں، موبائل پکڑ کے وہ کال لاگ جو ہے نا اس کو دیکھنا، کال ہسٹری چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ وہ موبائل پکڑتے ہی آپ کے ذہن میں اس طرح کی بعض دفعہ شیطان چیزیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ یار اس میں یہ چیز دیکھ لیتا ہوں، اس میں وہ چیز دیکھ لیتا ہوں۔ اچھا پھر آپ یہ دیکھیے نا کہ آپ کا موبائل جو ہے نا وہ آپ نے اپنے ذہن کے مطابق اس کو ڈالا ہوا ہے، آپ مطلب آپ پتہ نہیں کس کو آپ کال کرتے ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ بھئی کوئی دیکھے کہ میں نے کسی کو کال کی ہے، لیکن جب آپ کال ہسٹری کسی کی دیکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ جو وہ آپ کو دکھانا نہیں چاہتا۔ پھر اس سے بھی باریک بات یہ ہے، آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا نمبر میں نے کس نام سے سیو کیا ہے، میرا نمبر آپ نے کس نام سے سیو کیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے میں نہ پسند کرتا ہوں کہ آپ کو میں بتاؤں، اور آپ نہ پسند کرتے تو مجھے بتائیں، لیکن بعض دفعہ لوگوں کو دلچسپی نہیں ہوتی کہ یار میں دیکھوں یہ اس نے فلاں کا نمبر کس نام سے سیو کیا، کس نام سے۔ تو یہ ساری کی ساری صورتیں یہ اسی کے اندر آ جاتی ہیں کہ جس میں تو مطلب ایک تو اس کی یہ صورت ہے کہ آپ کسی کا موبائل پکڑیں اور آپ اس کی کال ہسٹری چیک کرنا شروع کر دیں، اور کس کا نمبر اس نے سیو کیا ہے، کس کا سیو نہیں کیا ہے۔ اس سے تھوڑا سا اگر ہم آگے بڑھ جائیں تو لوگ جو ہے نا وہ اس کو گیلری کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، گیلری کو سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، گیلری میں کیا کیا چیزیں ہیں، اپنی اس نے تصویریں اتاری ہیں، ویڈیو اتاری ہیں، نہیں اتاری،
تو یہ بھی اس کی ایک صورت بن جاتی ہے. اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ کسی کا موبائل پکڑتے ہی ان کو اس بات میں دلچسپی ہوتی ہے ہم یہ دیکھ لیں کہ اس کو مثال کے طور پہ واٹس ایپ پہ کالز آتی ہیں یا فلاں بندے کے ساتھ اس نے کیا میسج کیا ہے, فلاں بندے کی طرف سے اس کو کیا کال آئی ہے, یا کون کون سے یہ گروپس میں ہیں اور اس میں ان کی آپس میں باتیں کیا ہو رہی ہیں. اسی طرح مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ یہ سوشل میڈیا ایپس جتنی بھی ہیں ظاہر ہے اس کا ایک وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو نظر آ رہا تھا, اور ایک اس کے بیک اینڈ پہ جو آپ کے علاوہ کسی کو نظر نہیں آتا, ان باکس ہے یا اس طرح کر کے مطلب جو اس کی ایک پورے کی پوری ہسٹری ہے. تو اگر آپ کے میں آپ کو یہ دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ یار میں ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہوں, کیا ہے یار یہ بس موبائل تو میرے پاس ہی پڑا ہوا ہے, تو یہ دیکھیں یہ بڑا بھیانک جو ہے نا وہ گناہ ہے. یہ بڑا آپ سمجھیے کہ ایک کبیرہ گناہ ہے کہ آپ کسی کا, اور آپ یہ دیکھیے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کی ایپ جوئی کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی ایپوں کو آشکار کر دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کا موبائل پکڑ کے آپ کر رہے ہیں, کل کو آپ کسی کو موبائل پکڑائیں تو وہ آپ کے ساتھ کریں. اچھا اس کی نا مطلب عجیب و غریب قسم کی صورتیں موجود ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ مطلب ہم کسی جگہ پہ موجود تھے تو وہاں موبائل میں آپ کو پتا وائی فائی لگا ہوتا ہے. جی بالکل لگا ہوتا ہے. تو مطلب میں نے موبائل کسی کو دے دیا, میں اس وقت جو ہے نا وہ کوئی زیادہ اس میں نہیں حساس نہیں تھا, تو میں نے ایسے کسی کو موبائل دے دیا, جی میں نے کال کرنی تو میں. اچھا مجھے یہ پتہ چلا کہ وہاں کا نا وہ وائی فائی چوری ہو گیا, اس کا نا کوڈ چوری ہو گیا. تو بعد میں تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ یہ جس نے مجھ سے موبائل لیا تھا نا, اس نے باقاعدہ جا کے وہ وائی فائی جو ہے نا وہ مطلب جو لگا ہوا تھا نا میرے موبائل میں تو لگا ہوا, اس کا پاسورڈ جو ہے وہاں سے اس نے لے لیا, وہ اسکین کر لیا, کوڈ اسکین کر لیا جاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ اس کی صورتیں بن جاتی ہیں. اسی طرح اگر آپ یہ دیکھ لیجئے اس کو کیا کہتے ہیں, ڈیٹا ریکوری بھی اسی میں آ جائے گی. ہاں جی, یہ اس کی عام صورت ہے. آپ کسی کو اپنا موبائل یا کمپیوٹر یا اس طرح کی کوئی بھی ڈیوائس اگر آپ اس کو صحیح کرنے کے لیے جاتے ہیں, اب تو یہ چیزیں عام ہو گئی ہوئی ہیں اور لوگ اس میں مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ جن کو تھوڑی اویئرنیس ہے وہ اس میں بڑے حساس ہیں اور وہ اس طرح کی چیزیں کرتے نہیں ہیں, ورنہ اب تو یہ عام چیز ہے. آپ کسی کو بھی اپنا موبائل صحیح کروانے کے لیے دینے جاتے ہیں یا آپ کسی جگہ اپنا موبائل سیل کرنے جاتے ہیں, وہ سب سے پہلے مطلب یہ بات ایک عام ہے, وہ سب سے پہلے اس کو سارے کے سارے کو اپنے پاس ڈیٹا کاپی کر لیتے ہیں, یا ایون کہ یہاں تک کر لیتے ہیں کہ آپ اپنی چیزیں ان کو ڈیلیٹ کر کے بھی دے دینا تو وہ اس کو ریکور ہاں جی وہ اس کو ریکور کر لیتے ہیں. اور پھر کسی نے بتایا ہے عام مطلب یہ چیزیں مشہور ہیں, یہ کوئی آپ کہہ لیں گے ہم, اور بالخصوص پھر جو پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے اس کو یوز بھی کیا جاتا ہے. جی جی سچ ہاں جی سنا ہے کہ مارکیٹ میں سیل بھی کیا جاتا ہے. ہاں جی جو اس پہ لابی کام کرتی ہے اس طرح سر یہ بھی صورت ہو سکتی ہے جب کسی کی کال آتی ہے یا ہم اس کا اسکرین شاٹ وغیرہ لے لیتے ہیں یا اس کی کال ریکارڈ کر لیتے ہیں, اس حوالے سے آپ بالکل ایسے ہی ہے. یہ کال کسی کی ریکارڈ کر لینا یا اچھا اس کی ایک اور صورت بھی ہے. آپ نا آپ کے پاس ہے ایک وائی فائی, آپ سے کوئی کہتا ہے جو مجھے وائی فائی دے دے, میں نے نا انٹرنیٹ استعمال کرنا ہے, یا آپ یہ کہہ لیجیے کہ آپ نے اپنا وائی فائی کنیکشن لگایا ہوا ہے یا آپ کے پاس جو ہے نا وہ یہ روٹر ہے وائی فائی کا, آپ کسی کو دے دیتے ہیں. اچھا آپ کو پتہ اب یہ سہولت موجود ہے کہ جو ڈیوائسز آپ کے وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہیں نا اس کی ہسٹری آپ کے پاس آ سکتی ہے. تو یہ بھی اس کی ایک صورت ہے, یہ بھی یعنی کہ وہ ہسٹری چیک کرنا یا ہاں جی ہسٹری چیک کرنا کہ یار یہ کون کون سی ویب سائٹیں دیکھتا ہے, یہ کس چیز پہ کتنا ٹائم کرتا ہے, کون کون سی ویڈیوز دیکھتا ہے. یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے نا یہ اسی ایپ جوئی کے اندر آتے ہیں. اس کی ایک اور صورت بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ سمجھیے کہ ہم یہاں اس کمرے میں بیٹھے ہوئے نا, تو آپ مطلب میں آپ کو کہتا ہوں جی آپ ہمارے پاس تشریف لائیں تو ہم بیٹھیں گے بات کریں گے, اور تو ایک میں کیمرہ لگا دیتا ہوں اس میں, یا میں خفیہ ریکارڈنگ لگا دیتا ہوں. تو اب آپ کو تو نہیں پتا نا کہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, یا اس کی آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو لیکن یہ کہ چیزیں اس طرح ہو جاتی ہیں, اور اس کو آج کل بڑی مہارت سمجھا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں دیکھو جی وہ ہم نے تو, اور اس میں افسوس کے ساتھ مطلب کہنا پڑتا ہے کہ یعنی یہ انفرادی سطح پہ بھی یہ چیزیں موجود ہیں, اور جو ہمارے ادارے ہیں یا اس طرح کر کے کہہ لیجئے کہ یعنی اور لوگ بھی جو ہے نا ان چیزوں کو عجیب و غریب انداز سے استعمال کرتے ہیں. ہوٹل سے ویڈیو لے لی, کسی کے گھر میں کیمرہ لگا کے چیزیں لے لیں, کسی کا جو ہے نا فون کال جو ہے نا اس کو ٹیپ کر لیا. تو یہ ساری کی ساری صورتیں جو ہے نا وہ اسی کے اندر آ جاتی ہیں. بلکہ اب تو شاید پورے کا پورا فون جو ہے نا وہ ہیک کر لیا جاتا ہے. اس کو یہ ہیک سے مراد یہ ہے کہ اس کو
ٹریک کر کے تو پورے کا پورا جتنا اس کے موبائل. جی بالکل، یہ بھی اس کی صورت ایک بنتی ہے. میرا نا ایک مضمون ہے، اس کا نام ہے ڈیجیٹل خیانتیں، تتبع اورات اور اس کی ڈیجیٹل صورتیں یا ڈیجیٹل خیانت کی مختلف صورتیں. اس کے اندر ویسے میں نے نا 7-8 پوائنٹ ذکر کیے میں غالباً، یا شاید 9-10 پوائنٹ ہیں جو ہماری ویب سائٹ العلماء.org پہ بھی موجود ہے. اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے یاد کروایا. اس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہیکنگ وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو وہ اپنی اس صلاحیت کو اس طرح کے الٹے کاموں میں لگاتے ہیں. فلاں کی آئی ڈی ہیک کر لیجیے، فلاں کا جی میل ہیک کر لیا، فلاں کا فیس بک کر لیا، فلاں کا موبائل کر لیا، فلاں کا کمپیوٹر کر لیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس سے جو ہے نا وہ ہمیں بچنا چاہیے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. اس کا ایک تو شرعی پہلو ہے نا، اور اس کا ایک اخلاقی اور سماجی پہلو بھی ہے. ہاں جی، تو مطلب کہنا کہ شرعی اعتبار سے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، سماجی اور اخلاقی حوالے سے بھی یہ بگاڑ کی صورت بنتا ہے. جب ہم ایک دوسرے کے بارے میں لگ جاتے ہیں نا، تو آپ یہ دیکھیے نا کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت مطلب ہمیں ان چیزوں کو یہاں پہ ذکر کرنے نہیں چاہیے، لیکن اشارتاً ذکر کر دیتے ہیں. کیسے دوڑ لگی ہوئی ہے ایک دوسرے کو ننگا کرنے میں، ایک دوسرے کو بے نقاب کرنے میں. تو یہ معاشرتی برائیاں، مطلب وہ چیزیں جو بچوں کو دکھائی نہیں جاتی تھی اور معاشرے کے اندر جن کا آنا ہی بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، تو اب ہم یہ ویڈیو لیکس اور آڈیو لیکس اور اس طرح کے چکر میں پوری دنیا کو وہ چیزیں ہم دکھا رہے ہیں. اچھا ایک تیسری بات میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا نا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے. یعنی ہر وہ بندہ جس کی نفسیات یہ بن جاتی ہیں کہ میں نے کسی کا عیب تلاش کرنا ہے، میں نے کسی کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ کرتا کیا ہے، کس سے ملتا ہے، یہ ایک نفسیاتی عارضہ ہوتا ہے. یہ ایک نفسیاتی عارضہ ہے. آپ باقاعدہ جو اس کے مطلب سائیکالوجسٹ ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ کریں گے نا تو یہ باقاعدہ ایک نفسیاتی عارضہ ہے، اور اس نفسیاتی ایک بیماری بن چکی ہے معاشرے. ہاں جی، تو یہ چیزیں باقاعدہ آپ کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتی ہیں. میں مطلب آپ کہہ لیجئے کہ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کا یہ ذہن ہے کہ یار جو میرا ادارہ ہے نا وہ بڑا اچھا ہونا چاہیے، اور ایسے ویسے، اور ہر وقت کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کیمرے آپ لگا دیں تاکہ بوقت ضرورت آپ اس کو دیکھیں، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ ہر وقت کیمروں میں فلاں بندہ کیا کر رہا ہے، ڈمکا بندہ کیا کر رہا ہے، تو آپ نا نفسیاتی طور پہ آپ کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اور یہ ہمارے ایک شیخ ہیں بہت بڑے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا ہر وہ بندہ جو تجسس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اداسی اور غمگینی اور ڈپریشن اس کا مقدر بن جاتی ہے. تو شیخ آپ نے جتنی بھی ایک صورتیں، ڈیجیٹل صورتیں آپ نے بیان کی ہیں، اور آپ نے ان کا تفصیل سے معاشرتی اور اخلاقی اور سماجی پہلوؤں سے آپ نے ان کا جائزہ لیا ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں 90% جو افراد ہیں وہ تقریباً کسی نہ کسی اس طرح کی صورت میں مبتلا ہیں. تو یہ چونکہ حالانکہ پہلے ہم یہ بات جان چکے ہیں اسلامی تعلیمات قرآن اور حدیث سے کہ یہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور کبائر کے حوالے سے تو علماء محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کے لیے توبہ شرط ہے، اور معاشرے میں نہ تو اس طرح کی توبہ ہے اور نہ توبہ بھی نہیں ہے، اور پھر ہمارے اس طرح کی ڈیجیٹل صورتوں کو بہت یوں کہہ لیں کہ فن اور شوق، اس کو آپ شوق کہہ لیں، فن کہہ لیں، اور اپنی مہارت سمجھ کے کیا جا رہا ہے. تو پھر اس میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہی صورتیں یہ ساری اختیار کی جائیں تو پھر جو ایک تربیتی پہلو اسلام نے دیا ہے، جو کہ جس کو اسلام نے، جیسے کہ والدین ہیں وہ ان کے ہاں ایک اولاد ہوتی ہے، اولاد کی تربیت والدین پہ لازم اور واجب ہوتی ہے، تو کیا اگر اولاد اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرتی ہے تو کیا پیرنٹس اپنے بچوں کے حوالے سے کہ بچے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں تعلیم کے علاوہ، ایجوکیشن کے علاوہ ان کے موبائلز پہ، تو کیا والدین اپنے بچوں کی تربیت کو چیک کرنے کے لیے، ان کی ایکٹیویٹی کو چیک کرنے کے لیے کیا وہ کوئی جاسوسی یا ایپ تلاشی کے ایپ کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اس حوالے سے ذرا بتائیے کہ کیا اس کی کیا صورت ہے. جی دیکھیں، جہاں تک یہ بات ہے نا کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت اور نگرانی اور اس حوالے سے، تو دیکھیں اس میں بھی تربیت تو مطلب کرنی چاہیے، اور بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت ہونی چاہیے، اور ان کو اچھے کاموں کی طرف توجہ دلائیں، برے کاموں سے روکیں، لیکن یہ اور نگرانی بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ مطلب جاسوسی کی حد تک جانا والدین کے لیے بھی اپنے بچوں کے حوالے سے اجازت نہیں ہے کہ وہ یعنی اہل علم سے باقاعدہ یہ سوال پوچھا بھی گیا، اور علماء کے کئی ایک علماء کرام کا جواب انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے
کہ آپ صرف شک کی بنیاد پہ اور ظن کی بنیاد پہ، یا آپ یہ کہہ لیجیے کہ آپ ایسے ہی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میرے بچے کیا کرتے ہیں، تو آپ ان کی جو ہے نا وہ موبائل چیک کرنا شروع کر دیں، ان کی ہسٹری چیک کرنا شروع کر دیں، یا آپ یہ کہہ لیجیے یعنی اس کی اور جو صورتیں آپ کال جو ہے نا وہ ٹیپ کرنا شروع کر دیں، تو یہ جائز نہیں ہے، والدین کے لیے بھی بچوں کے حوالے سے جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک صورت یہ ہے، آپ کو اگر غالب گمان یہ ہو یا آپ کو یہ لگے کہ واقعتاً میرا بچہ کسی چیز کو غلط استعمال کر رہا ہے، تو اس کی اجازت ہے کہ آپ اس کو اس سے روکنے کے لیے، یا اس کو آپ مطلب ایسے بھی ہے نا کہ آپ بچے کو کہیں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہو، وہ کہہ لو جی میں تو کیے نہیں، آپ تو میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ اگر کوئی چیز کر لیتے ہیں، اور وہ بھی شیخ ابن عثیمین نے تو بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ لگا کے تو چپ کر کے آپ کہیں چلو جی میں روزانہ دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے۔ آپ کو ایک دن پتہ چل گیا، آپ فوراً اس کو ڈانٹیں، فوراً اس کو اس کام سے روکیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مسلسل جو ہے نا وہ ریکارڈر لگایا ہوا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں آپ نے لگائی ہوئی ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی میں اپنے بچوں کی وہ نگرانی کرتا ہوں۔ البتہ یہ صورت ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچے جو ہیں یا آپ کے ماتحت جو ہے نا وہ مطلب افسوس کے ساتھ ان کی اگر تربیت اب اس طرح کی ہو چکی ہوئی ہے، ان کی ذہنیت اس طرح کی بن چکی ہوئی ہے کہ آج ان کو آپ منع کریں کل انہوں نے پھر وہی کام کرنا ہے، تو یہ ایک محدود صورت میں جو ہے نا وہ جائز ہے کہ ان کی چیزیں ریکارڈ کی جا سکتی ہیں یا چیک کی جا سکتی ہیں، ورنہ وہ جو حسن ظن والا حکم ہے اور جو تتبع اورات سے منع کیا گیا ہے، وہ والدین کے لیے بچوں کے حوالے سے وہی حکم ہے جو عام مسلمانوں، یعنی کہ شریعت کا وہ حکم عمومی اعتبار سے ہے، وہ عمومی ہے، اور اس میں والدین کو کوئی کھلی چھٹی نہیں ہے کہ آپ جو مرضی تو اس میں پھر نقصان بھی تو یہ ہوتا ہے کہ والدین اور اولاد کے درمیان جو ایک اعتبار کا رشتہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر والد ہی ہے، ہاں یعنی آپ اس انداز سے ان کی جاسوسی کریں گے تو وہ واقعی آپ کا یہ والا جو رشتہ ہے نا وہ بھی ظاہر متاثر ہوگا۔ جو والدین کے اوپر جی والد کو تو ہمیشہ بچے نہیں آپ یہ دیکھیں نا، نہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ جب شریعت نے کسی چیز سے آپ کو منع کیا ہے تو اس میں آپ کو سمجھ آئے نا اس کی کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے نا، حکمت تو ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا آپ کہیں نہیں جی شریعت نے جو حکم دیا نا اس کے اندر نقصان ہو سکتا ہے لیکن میں جو سوچ رہا ہوں اس کے اندر فائدہ ہو سکتا ہے، تو یہ واقعی مسئلہ ہے کہ جب آپ ایون کہ آپ اپنے یعنی والدین بھی بچوں کو اس انداز سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے آپ کے بچے کی جو ذہنی صلاحیت ہے ان پہ بھی اثر انداز ہو، آپ کے آپس میں تعلقات بھی خراب ہوں، یہ کئی ایک جو ہے نا وہ اس میں مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو میں جو شیخ اس کو بس آپ کی بات اسی پوائنٹ کو میں مختصر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر والدین صحیح معنوں میں بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں، وقت دیں اور ان کی تعلیمات اور کتاب و سنت کے مطابق ان کی تربیت کریں تو یقیناً والدین کو یہ سٹیپ لینا ہی نہیں پڑے گا کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے اور کیا یہ بھی ہے، یا اس کی نا ایک اور صورت بھی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یعنی مسئلہ زیادہ خراب ہو رہا ہے اور چیزیں نہیں سنبھالی جا رہی، آپ ایسے کریں، آپ بچوں کو کہہ دیں، آپ ان کو کہیں کہ بھئی یہ جو انٹرنیٹ آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا سارے کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، یہ یہاں پہ موجود ہے اور یہ سب دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ بچوں کو اس طرح کر کے ان کو واضح ہو، یہ نہ ہو آپ ان کو جو ہے نا وہ چھپ چھپا کے یہ چیزیں کر رہے ہو، آپ ان کو بتائیں اچھا اس میں کچھ ایپس وغیرہ بھی ہیں، سافٹ ویئر بھی ہیں، اس میں وہ بھی کیے جا سکتے ہیں اور بچوں کو پتہ ہو، یعنی وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کا موبائل جو ہے نا وہ اپنے موبائل کے ساتھ اس کو نا کنیکٹ کر لیتے ہیں اور بچہ اس میں کوئی بھی نئی ایپ اور کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی جس سے آپ اس کو روکنا چاہیں تو آپ روک سکتے ہیں، خاص طور پہ چھوٹے بچے ہیں جن کو سمجھ نہیں ہوتی تو آپ وہ کر لیں، تو آپ کے بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی اس میں یہ چیزیں ہیں اور اگر میں کوئی بھی چیز کروں گا تو میرے والدین جو ہے نا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جس کہ آپ نے والدین کے والے سے نقطہ نظر بتایا کہ وہ بھی عمومی حکم میں ہے لیکن محدود اور مشروط اجازت ان کو بھی ہے اگر وہ ظن غالب ان کو ہو جاتا ہے، تو اب اسی طرح کیونکہ ہماری سوسائٹی میں یہاں پہ لوگ مختلف شعبہ جات میں سے منسلک ہیں، ملازمین ہیں اور بڑی بڑی کمپنیز ہیں اور بڑے بڑے ادارے ہیں، جیسے کہ آپ نے ایک پوائنٹ میں بات اداروں کے حوالے سے کی ہے، بڑے بڑے ادارہ جات ہیں، کمپنیز ہیں، تو وہ اگر اپنے ملازمین کی ایکٹیویٹیز کو نگرانی کو دیکھیں کہ وہ ملازمین کیا کرتے ہیں، کام میں صحیح دلچسپی لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، ادارے کا جو ہیڈ ہے یا مینیجر ہے وہ اپنے ہی آفس میں اسکرین پہ پوری فیکٹری پورے اور کمپنی کو اگر پورے ادارے کو وہ دیکھنا چاہے کہ میرے ملازمین صحیح معنوں میں کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کدھر جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کیا یوز کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، تو کیا یہ بھی اسی ایپ جوئی کے اندر آئے گا جو
اسلام نے منع کی ہے، یا اس کی بھی کوئی اجازت کوئی نہیں؟ دیکھیں ہاں جی، اس میں بھی تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ جو آپ کے ملازمین ہیں، آپ ان کی ظاہری نقل و حرکت اور نقل و حمل جو ہے نا، آپ اس کو نوٹ کریں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ وہ موبائلز میں کیا کرتے ہیں، کمپیوٹرز میں وہ کیا کرتے ہیں، یہ چیزیں جو ہے نا، مطلب یہ تو اسی تتبع اورات میں ہی آ جائے گا نا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ساری کی ساری چیزیں ہوں کہ میرا جو کلائنٹ ہے وہ اپنے موبائل میں کیا کرتا ہے، یا اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا وہ کیا کر رہا ہے. تو یہ بھی ساری کی ساری وہی چیزیں ہیں. البتہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کو جہاں پہ لگتا ہے کہ نہیں یار یہاں پہ ایک ذمہ داری والا کام ہے، آپ دیکھیں نا کہ آپ نے کسی کو اپنی کمپنی میں بٹھایا ہوا ہے، اور وہ پھر آپ اس کے ذمہ دار بھی تو ہوتے ہیں نا، وہ جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی اگر کوئی صورت ہو تو اس میں ان کو بتا دینا چاہیے. آپ ان کو بتائیں، جب آپ ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے آپ ان کو بتائیں کہ یار یہ آپ کا جو کمپیوٹر ہے نا، یہ سارے کا سارا اس کی اسکرین ریکارڈ ہوتی ہے، اس کی ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ ہمارے پاس اس کا ریکارڈ محفوظ ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ جس جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کے علم میں یہ باتیں ہونی چاہیے، تاکہ خدا نہ خواستہ آئندہ کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کے ریکارڈ کو نکال کے دیکھ لیں. اس حد تک نا یہ چیز جائز ہے، وہ آپ ان کو بتا دیں. لیکن نا میں ایک اور انداز سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا زیادہ یعنی آپ ان چیزوں کو کر بھی لیں، آپ ریکارڈ بھی کر لیں، سارا کچھ کر لیں، لیکن نا جو ذمہ دار ہے نا اس کا یہ مزاج بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت دیکھتا رہے کہ میرا ملازم کیا کر رہا ہے، میرا ملازم کیا کر رہا ہے. وہ اس طرح آپ نفسیات. میں آپ کو ایک سیدھی سی بات بتاتا ہوں، یہ جو ہوتا ہے نا کہ 24 گھنٹے کوئی دیکھتا رہے اور سنتا رہے، یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، صرف طرف. اور اللہ کا جتنا حوصلہ ہے نا، یعنی اللہ تو مطلب کل کائنات کے اس کے سامنے ہے. ہاں جی، تو اللہ آپ دیکھیں نا کہ آپ گویا یعنی معلومات کے حوالے سے تو گویا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر وہی صلاحیت آ جائے جو حالانکہ آ نہیں سکتی، میں ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. لیکن وہ جو نظر انداز کرنا ہے، اور جو وسعت ظرفی ہے، اور وہ جو تحمل اور برداشت اور صبر ہے، وہ تو ہمارے اندر وہی مخلوق والا کمزوری ہے نا، کمزوری ہے. تو وہ ہم اپنے آپ کا بھی بڑا غلط کریں گے اور ان کا بھی کریں گے. تو یہ چیزیں ہیں. چیزوں سے تو مطلب آپ ہماری بات کا خلاصہ میں اس طرح کہ اگر آپ کمپنی سے متعلقہ کوئی ایسی چیزیں ہیں آپ چاہتے ہیں کہ بھی آپ کو ریکارڈ میں رہنی چاہیے، آپ کے علم میں ہونی چاہیے، تو ٹھیک ہے، آپ ان کو کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی آپ اپنی کمپنی کے حد تک رہیں. وہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ اپنی ذاتی حوالے سے کیا کر رہا ہے، ذاتی حیثیت سے کیا کر رہا ہے، وہ کوئی اچھا کام ہے یا برا کام ہے، آپ کا اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. آپ اس کا وہ تو تتبع اورات نہیں آ جائے گا نا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ آپ کے کمپنی کا ملازم ہے، تو وہ آپ کی کمپنی سے نکل کے آپ فرض کریں خدا نہ خواستہ وہ مطلب کسی شراب خانے میں چلا جاتا ہے، تو آپ کو یہ حکم نہیں ہے کہ آپ اس کی جاسوسی کریں اور آپ اس کو بتائیں اور آپ اس کا ریکارڈ رکھیں کہ یہ جی شراب خانے میں جاتا ہے، اور بعد میں آپ اس کو کہیں جی آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں. ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے، اگر آپ کو ویسے پتہ چلتا ہے کس طریقے سے آپ نے تجسس نہیں کیا، آپ نے اس کی کوئی ایپ جوئی والا معاملہ نہیں ہے، تو آپ نصیحت کر سکتے ہیں. ہاں آپ اس کو نصیحت کر سکتے ہیں، آپ اس کو نصیحت کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ کام صحیح نہیں ہے. اچھا ایک اور بڑی اہم بات میں یہاں پہ مطلب اگرچہ ہم اس کو ضمناً تو ڈسکس ہو ہی چکا، یہ میاں اور بیوی کا آپس میں بعض دفعہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہو جاتا ہے. یہ اس میں بڑی لڑائیاں بھی ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں، اور سنا کہ معاملات جو ہے نا وہ طلاق کی حد تک بھی پہنچ جاتے ہیں. یعنی بیوی کو یہ ہوتا ہے دلچسپی کہ میرا شوہر کیا کرتا ہے، میرا خامند کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ رابطہ ہے، کون سی کال آتی ہے، کس کا نمبر کس طرح سیو کیا ہوا ہے، چیٹ کیا ہو رہی ہے، اور وہ سارے کے سارے معاملات. اور بعض دفعہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ خامند کو بیوی کے عورت کے والے سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ اس کے موبائل میں کیا چل رہا ہے. تو سیدھی سی بات ہے، یہ عرب علماء نا مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہم سے تھوڑا سا پہلے آئی اور ان کے پاس سہولیات بھی زیادہ ہے، وہاں پہ یہ معاملات زیادہ ہوتے ہیں. ان کے باقاعدہ اس پہ فتاویٰ جات کہ خامند کے لیے بیوی کا اور بیوی کے لیے خامند کا موبائل کی تفتیش کرنا، جائزہ لینا، چیک کرنا یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ہاں جی. اور اس میں ویسے آپ یہ دیکھیں نا کہ شریعت کی روح سے بھی اگر ہم اس کو دیکھیں نا تو مطلب ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس سے ہم تھوڑا سا لے سکتے ہیں کہ میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کے عیب جو ہے نا وہ نہیں تلاش کرنے چاہیے، ورنہ ان کے لیے خطرناک یہ معاملہ ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب آپ جنگ سے کہیں واپس آتے تھے یا سفر سے واپس آتے تھے تو صحابہ کرام کو کیا کہتے تھے، مدینہ پہنچنے سے پہلے ہاں جی کہ بھائی خبر پہنچا دو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھائی ہم آ رہے ہیں.
ہمارے ہاں تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اچانک مطلب کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بات سننے میں اچانک گھر جاتے ہیں تاکہ دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے. تو یہ والے معاملات جو ہے نا یہ اس طرح کر کے صحیح نہیں ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی ایک تو شرعی اعتبار سے بھی یہ معاملات صحیح نہیں ہیں, پھر معاشرتی فساد بھی, میاں بیوی کے آپس میں کدورتیں نفرتیں وہ طلاقوں تک معاملات پہنچ جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ نفسیاتی اعتبار سے بھی بندہ جو ہے نا وہ پرسکون نہیں رہتا. تو اچھا اس میں بھی پھر وہی بات ہم کریں گے, الا یہ کہ مطلب خامن کو یہ پتہ چل جائے یا بیوی کو یہ پتہ چل جائے کہ یعنی دونوں میں سے ایک جو ہے نا وہ واضح طور پہ گناہ میں مبتلا ہے, تو پھر اس میں اس حد تک جو ہے نا اس چیز کو دیکھ کے تو دوسرے کو نصیحت کرنے کی غرض سے یہ کام کیا جا سکتا ہے. اور سیدھی سی بات ہے یہ خاص طور پہ یہ میاں بیوی والا جو معاملہ ہے نا اس میں تو بڑی ہی حکمت عملی کی ضرورت, بہت حساس معاملہ ہے. میں ایک شیخ تھے ان کو میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے مطلب ان سے یہ پوچھا گیا, غالباً شیخ ابن عثیمین سے نا یہ پوچھا گیا, کسی نے پوچھا کہ میں نا اپنے پتہ نہیں بیوی نے پوچھا خامند کے متعلق یا خامند نے پوچھا بیوی سے متعلق کہ میں نا اس کی نا کال ریکارڈنگ میں کرنا چاہتا ہوں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ بھئی وہ الٹے سیدھے کاموں میں مبتلا ہے. تو اس کے اندر انہوں نے یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد نا آخر میں فرمایا کہ اس میں بھی آپ یہ کوشش کریں اگر آپ کو اس کا کوئی چیز دیکھنی پڑ جائے نا تو اس انداز سے دیکھیں کہ مطلب صرف وہ آپ کی وہ ضرورت پوری ہو جائے اور آپ کو اس بات کی تاکید ہو جائے کہ یہ معاملہ واقعتاً اس طرح ہے تاکہ آپ اس کو سمجھا سکیں یا کوئی کر سکیں. اور اگر اس طرح آپ اپنے گھر میں ماحول بنا لیں گے نا کہ آپ ایک دوسرے کا موبائل چیک کرتے ہیں تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں نا کہ انسان کو جب پتہ چل جاتا ہے نا کہ میرا یہ والا جو ہے نا وہ سب کو پتہ چل گیا ہوگا, میرا یہ طریقہ پتہ چل گیا, تو شیطان اس کے ذہن میں نئے نئے طریقے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ نا پھر گھر کے اندر ایک فساد کی صورت آ جاتی ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا ان کا خیال کرنا چاہیے. ناظرین کرام, جیسا کہ آپ نے شیخ خضر حیات حفیظہ اللہ کی گفتگو کو سماعت کیا ہے اور یقیناً یہ وہ تعلیمات ہیں جو کتاب اللہ میں موجود ہیں اور سنت رسول کے اندر موجود ہیں. تو جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں یہ بات کہی کہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا ایک بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے, اور ہر وہ کام سے بچتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ ایپ تلاش کرنا اور اس کی جتنی بھی ڈیجیٹل صورتیں شیخ حفیظہ اللہ نے بیان کی ہیں آج کے دور میں جو ہو رہی ہیں, خامد اور بیوی کے حوالے سے, ملازمین کے حوالے سے, ایک ملکی لیول پہ جو ویڈیو لیکس اور آڈیو لیکس کا معاملہ ہے, یعنی کہ ہماری سیاست کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کا اخلاقی سماجی جو بگاڑ ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے, رشتوں میں نفرتیں کدورتیں پیدا ہو رہی ہیں, تو یہ ساری وجہ اس کی جو سب کاموں کی جو وجہ ہے وہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے اور اسلامی تعلیمات کو چھوڑا ہے. اگر ہم نے صحیح معنوں میں ایپ کے حوالے سے, ایپ کے حوالے سے اسلام کی ان چیزوں کو اسٹڈی کیا ہوتا, پڑھا ہوتا, تو یقیناً آج ہم اس کی ڈیجیٹل صورتوں کے مرتکب نہ ہوتے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں, ہم نے ان سے اجتناب کرنا ہے, ہم نے ان سے بچنا ہے, اور ہم نے اگر کسی کا ایسا کوئی ایپ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے تو ایپ کے اوپر پردہ ڈالنا ہے. اگر ہم انسانوں کے ایپوں پہ پردہ ڈالیں گے تو اللہ رب العزت کل قیامت کو ہمارے ایپوں کے اوپر پردہ ڈالے گا. ادروائز ہوگا کیا کہ جس طرح اگر ہم کسی کے ایپ جو تلاش کرنے میں لگے رہیں گے تو یقیناً ہم بھی انسان ہیں, ہم سے بھی غلطیاں اور گناہ ہوتے ہیں, ہم بھی عیب عیوب کے مرتکب ہوتے ہیں. تو گویا پھر اللہ ہمارے عیوب کو دنیا کے سامنے عیاں کر دے گا. تو یقیناً وہ وقت پھر ندامت کا, شرمندگی کا ہوگا. تو قبل اس سے کہ ہمیں وہ وقت دیکھنا پڑے, ہم اپنے معاملات کا جائزہ لیں, اخلاقی معاملات کا, سماجی معاملات کا اور شرعی معاملات کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق دے, اور اس کی جتنی بھی ڈیجیٹل صورتیں اور خیانتیں شیخ حفیظہ اللہ نے بیان کی, اللہ ہمیں ان سے بھی بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اور ہمیں وہ کام کرنے کی اللہ توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کی رضا والا ہے, اللہ تعالیٰ کے محبوب کی رضا والا ہے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, حاضر ہوتے ہیں ایک نئے موضوع اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے. علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش.